بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے شاید کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہم پہ تانے کستے ہیں، ہمارے خوابوں کا، ہماری اسٹرگلز کا، ہماری مشکلات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ڈپریسنگ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں یقین دلائیں کہ ہم جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جہاں سے ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ کی امید ہوتی ہے، وہاں سے جب ہمیں تانے ملتے ہیں تو وہ بہت ڈپریسنگ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ارادے اور خواب ادھورے رہ جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آس پاس ان کو وہ چاہتے تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر اتنے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اتنے لوگ تانے کس رہے ہیں تو میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں، اور یہ ساری نیگیٹیوٹی ان کو کوئٹ کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بہتر لوگوں میں اٹھے بیٹھیں تاکہ ہمیں یہ نیگیٹیوٹی کم فیس کرنی پڑے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے خواب، جن کے ارادے ہماری طرح بڑے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ آپ پہ تانے کس کیوں رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا کیوں رہے ہیں۔ تو ایک بڑی پرانی سی مثال ہے کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے لوگ اسی کی طرح پتھر مارتے ہیں، اسی درخت پہ زیادہ کیڑے بستے ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا درخت جس پہ کوئی پھل نہ لگتا ہو اور صرف کانٹے ہی کانٹے ہو، اس کی طرف کوئی پتھر نہیں پھینکتا، اس کو زیادہ کیڑے مکوڑے بھی نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا اس درخت پہ لوگ اپنے پتھر میں ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس لیے اگر بہت سارے لوگ آپ پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے خوابوں اور آپ کے ارادوں کو جج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خواب اور آپ کے ارادے ان کو ڈراتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ چیز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کر رہے ہو یا کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ وہی ڈر آپ پہ پروجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ڈسہارٹ نہ ہوا جائے، الٹا اس طرح کی سچویشن سے ہمیں کانفیڈنس لینا چاہیے، کیونکہ جب ارادے اور خواب بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ کانفیڈنس اور زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے راستے مشکل ہوتے ہیں اتنی منزلیں عظیم ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی نیگیٹیوٹی پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی منزل پہ فوکس کریں، کیونکہ جب تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو کوئی آپ کو وہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہی لوگ جو آج آپ پہ تانے کس رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل کو جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے قصیدے پڑھیں گے، اور جن لوگوں کی اوپینینز اتنی آسانی سے بدل جائیں ان لوگوں کی اوپینینز کو ویسے بھی زیادہ اہمیت دینے کی کوئی تک نہیں ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو بڑے خواب اور بڑی منزلیں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔